یہ کہتے ہیں کہ کوئی مکے سے مدینے گئے تاکہ واپسی بھی پھر عمرے کا احرام پہن لیں گے، اور وہاں 2 نمازیں پڑھی اور بھول گئے کہ قصر کرنی ہے، پوری نماز پڑھ لی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نماز ہو گئی لیکن گناہ گار ہوں گے، کیونکہ قصر واجب تھی، واجب کا ترک ہوا، اور اس پر سجدہ صاحب نہیں تھا، جیسے ایک حضرت نے اپنا اجتہاد کر کے اس پر سجدہ صاحب کر لیا، تو سجدہ صاحب نہیں ہوگا، بلکہ اس نماز کو کبھی بھی دوبارہ موقع ملے تو لوٹا لیجئے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کسی نے حالت احرام میں کسی چھپکلی کو مارنے کے لیے ایک ٹہنی توڑ دی، تو کیا اس پہ کوئی دم وغیرہ لازم ہوگا؟ تو دیکھیں یہ گھاس وغیرہ اکھیڑنا، ٹہنی توڑنا حالت احرام میں منع تو ہے، گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے، لیکن اس پہ دم وغیرہ لازم نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ 10، 11، 12 کی رمی کر لی تھی، اور کسی نے کہا کہ 12 کی عصر سے پہلے آپ منی سے باہر نکل جائیں، ورنہ پھر 13 کی رمی بھی ہوگی، تو وہ چلے گئے عصر سے پہلے عزیزیہ پہنچ گئے، اور پھر رات میں آ کر وہاں پہ ٹھہرے، قیام کیا اور 13 کی رمی بھی کی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں 12 کے غروب آفتاب سے پہلے اگر نکل جائے، عصر سے پہلے نہیں، غروب آفتاب سے پہلے نکل جائیں تو 13ویں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ 13ویں کی واجب ہوتی ہے فی نفسی، 10، 11، 12 کی واجب ہے، لیکن اگر 12 کی مغرب وہاں گزار لی، مغرب کا وقت منی میں ہو گیا تو 13 کی بھی واجب ہو جائے گی۔ اب وہ پہلے نکل گئے تو واجب ہی نہ ہوئی، اب وہ اگر بعد میں رات میں آ کے وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں اور اگلے دن مارتے ہیں تو یہ ایک مطلب مستحب عمل تو آپ کہہ سکتے ہیں، یا مباح عمل، کوئی واجب وغیرہ نہیں تھا، نہ بھی آتے اور نہ مارتے تو کوئی دم وغیرہ لازم نہ ہوتا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ عزیزیہ حدود حرم میں ہے، اگر ہم منی سے وہاں جا کر وہاں اپنے بال کٹوائیں، قصر یا حلق کروائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو جی ہاں بالکل، عزیزیہ مکہ میں ہے اور یہ حدود حرم میں ہے، دیکھیں نا منی تو اس کے بعد ہے، وہ بھی حدود حرم میں کہ اس میں آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، قصر تو عزیزیہ تو اس سے پہلے ہے، تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ۔ ایک یہ کہتے ہیں کسی نے پیسے جمع کر کے کوئی قیمتی چیز لی ہے، اب ایک بعض ایسے ہوتے ہیں جو مفتے بھی قسم کے ہوتے ہیں اور ہر چیز مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا کوئی شخص ہے جو خوف ہے کہ یہ اس کو مانگ لے گا اگر بتایا جائے گا تو، اب وہ کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس وہ چیز ہے، تو ہم جھوٹ بول دیں کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کے نقصانات سے بچانے کے لیے ذو معنی بات کہنا، یا توریہ اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات کہنا کہ وہ کچھ سمجھے اور آپ کچھ اور مقصود لے رہے ہوں، لیکن بوقت ضرورت اس کو عادت نہیں بنایا جائے، بالکل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ پوچھتا ہے وہ چیز ہے آپ کے پاس، تو آپ یوں ارادہ کریں کہ جیسے آپ کے اطراف میں بھی وہ چیز نہیں، تو کہیں نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، پاس تو نہیں ہے، دور تو ہے، تو یوں ارادہ کریں میرے پاس نہیں ہے، اب وہ چلا جائے سمجھ کے بس ٹھیک ہے اب آپ گناہ گار نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں میری ملکیت میں نہیں ہے، یہ صریح جھوٹ ہو جائے گا، بھئی ملکیت میں تو ہے، اگر قریب نہیں ہے تو دور تو ہے، تو اس طرح کی کوئی جملہ نہ کہیں کہ بالکل صریح جھوٹ ہو، جب تک انسان ایسی بات سے گزارا کر سکتا ہو جس میں گناہ کا کوئی شائبہ نہ ہو، اس کو اختیار کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر بالکل ہی آخری سٹیج آ جائے، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں کہاں ہے مجھے بتاؤ، اور آپ کو یقین اگر اس کو بتاؤں گا تو یہ قتل کر دے گا اس کو جا کے، فرض کر لیں ایک سچویشن ایسی ہے، اب آپ صریح جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ فلاں جگہ ہے، تو صریح جھوٹ، کیونکہ اب جان کا مسئلہ آ گیا، لیکن یہ کوئی اتنے ایسے بڑے مسئلے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس پہ ذو معنی بات کہنا ہی ضروری ہوگا۔